اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی ذات میں، یہ شرک ہے اور ظلم عظیم ہے۔ یہ پروردگار نے ارشاد فرمایا، نہ اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک۔ اللہ کا فعل بھی اس کا اپنا ہے، اس کی صفات بھی اس کی اپنی ہے، اس کی ذات بھی وہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اب یہاں پہ بچڑے کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، اس خالق کی عبادت کی ضرورت تھی۔ پروردگار فرما پھر بھی ہم ظلم تو تم نے کیا ہے مگر ہم پھر تمہیں معاف کر دیتے۔ پھر یاد دلا رہا ہے پروردگار، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب اور فرقان، دو چیزیں دی، کتاب اور فرقان۔ فرقان کسے کہتے ہیں اور کتاب کیا ہے؟ توجہ دیجیے اس بات۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دینے والے دستور اور آئین، اور کتاب کہتے ہیں وہ اصول اور ضابطے جو پروردگار عالم حقوق العباد کے لیے عطا کرتا ہے، یعنی بندوں پہ حقوق کیا ہے۔ اور فرقان کہتے ہیں خدا کے بندوں پہ حقوق کیا ہیں۔ وہاں فرق کر دیا گیا کہ یہ اللہ ہے اور یہ مخلوق ہے، یہ بندہ ہے، بندوں کے درمیان۔ تو فرمایا یہاں پہ فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو جائے، اور اس کو بیان کر کے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم وہی ہو نا کہ جن کے اوپر وَإِذْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی، فرقان بھی دیا، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور ہدایت میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ ہدایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تخیلات کا درست ہو جانا اور تصورات کا پاکیزہ ہو جانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ انسانی خیالات کا درست ہو جانا اور انسانی تصورات کا پاکیزہ ہو جانا، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ غلیظ خیالات اور غلط تصورات یہی گمراہی ہے۔ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ بہت بڑا مشکل ہے، بس تمہارے اندر ہی یہ سامان سارا کا سارا موجود ہے، اندر ہی بس فقط ادھر سے ایک سوئچ نکالیں دوسری طرف ڈال لیں، باطل سے نکالیں اس سوئچ کو اور حق کی طرف لگا لیں اور اس طرف چلے جائیں، تو یہی چیز موجود ہے۔ فرمایا ہم نے کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا، لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت کیوں؟ فرمایا شاید تمہارے تخیلات بھی پاکیزہ ہو جائیں، تمہارے تصورات بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ اب یہاں پہ پھر وہ بات اگلی ہو رہی ہے کہ ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم اللہ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑا بنا کر۔ وہ پہلا جملہ جو تھا، وہ پہلا جو جملہ ہم نے کہا، فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ انعام موسیٰ ادھر سے ہی لے کر آئے تھے، یہ انعامات موسیٰ کو حضور سے کہ موسیٰ تم تو آ گئے ہو مگر پیچھے یہ ظلم ہو رہا ہے اور انہوں نے تو بچڑے کو بنا لیا، جاؤ ہم تیرے ہاتھ ہی بخشش کا سامان بھی بھیج دیتے ہیں، توجہ دیجیے، ہم تیرے ہاتھ بھی سامان بخشش بھی دے دیتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اب واپس جب آئے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ اللہ پاک نے تمہیں یہ تو ارشاد فرما دیا کہ تم شکر گزار بن جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، عفونا، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تمہارے اوپر توبہ ضروری ہے۔ تم جو اس توبہ کا یہاں پہ دو معنی، توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع، یعنی میں جو آپ کو بخش رہا ہوں آپ بھی تو میری بخشش کو ایکسپٹ کریں، میں جو آپ کو کچھ دے رہا ہوں آپ بھی تو میری عطا کو تسلیم کریں۔ میں نے جو اتنا بڑے جرم کو معاف کر دیا ہے آپ بھی تو دو جملے بولیں کہ یہ جرم جو معاف ہوا ہے اس پہ یا شکریہ ادا کریں یا ندامت سوری کا جملہ ادا کریں۔ توبہ کیا ہے؟ ندامت۔ توبہ کیا ہے؟ رب سے سوری کرنا، مولا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر۔
اللہ سے کوئی بڑا رگڑا نہیں ہے وہاں پہ کہ تم رات بھر بس سر ماری کرتے رہو اور پورا دن جو ہے وہ وہاں پہ ایڑیاں رگڑتے رہو. نہیں، پروردگار کو بس تمہاری ندامت پسند ہے. بس اگر غلطی ہو گئی رب کی طرف متوجہ ہو کر، یکسو ہو کر، پورے متوجہ ہو کر بس اللہ سے کہو پروردگار یہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی نہیں کروں گا. یہ غلطی، یہ خطا ہو گئی، اب آئندہ ایسی خطا نہیں کروں گا. بس پروردگار تمہاری پچھلی اس چیز کو صرف اتنا جملہ بولنے سے پروردگار تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یعنی رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بخششیں بانٹنے کے بہانے تلاش کرتی ہے. بہت بڑے خزانے تمہاری طرف سے کوئی نہیں چاہتے کیونکہ وہ بے نیاز ہے. اب توجہ دیجیے، تھوڑی تھوڑی عجائبات ہے، قدرت ہے یہ قرآن، اور کیا خوبصورت ہے الفاظ اس کے، اور کیا خوبصورت ہے بیان اس کا، اور کیا خوبصورت ہے کلام میرے پروردگار عالم کا. ارشاد فرمایا گیا باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، تم اب توبہ کرو. تم اب کیا کرو؟ یعنی بخشش وغیرہ تو لے کر ہی آگے تھے نا ادھر سے، خیرات ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، جاؤ جا کے کو ہم نے بخش دی. اب ذرا جا کے تھوڑا روک تو ڈالنا ہے نا ان کے اوپر. پروردگار بھائی کہ یہ غلطی کی ہے تم نے، روک ڈالا جا رہا ہے. پروردگار نے باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی، اللہ ناراض ہو گیا تم سے، اور اتنی بڑی غلطی تم سے کبھی معاف نہیں ہو سکے گی. باتخاذکم العجل، تم نے اپنے ہی ہاتھ سے ایک بچڑا بنایا، پھر اس کی خود پوجا کرنے لگے. فتوبوا الی بارئکم، اب تم اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو. اب اللہ کی طرف کیا کرو؟ توبہ کرو. اور توبہ کرنے کا راستہ کون سا ہے یہ بیان فرمایا. فاقتلوا انفسکم، اس کا راستہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں، ان کو مار دیں جو بچڑے کی پوجا کرتے رہے. بہت بڑی سخت جملے تھے، بہت بڑی سخت عجیب کائنات تھی. اب یہ جملے جو ہی قوم نے سنے ٹھٹک کے رہ گئے، ششدر ہو کر رہ گئے، پریشان ہو کر رہ گئے کہ اب تو بخشش کا بہت بڑا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے یہ غلطی ہوئی، اب کیا کریں. فتوبوا الی بارئکم، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے، اپنے پیدا کرنے والے، یعنی یہ جملہ ہے بہت بڑا زبردست. اپنے پیدا کرنے والے اور خالق اس کی طرف توبہ کرو. اور توبہ کا دستور یہ ہے کہ تم مارو ایک دوسرے کو اور قتل کرو. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے کے پاس یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تو توبہ کرو تم اپنے پروردگار عالم کے ساتھ کہ وہ بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے. اب یہ جملہ جب سنا تو سننے کے بعد ٹھٹک گئے، حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے. موسیٰ کل پروردگار نے پھر فرمایا موسیٰ انہیں بتا دیں کہ ہم نے اپنی رحمت سے پھر معاف کر دیا تمہیں. توجہ دیجیے سر، یعنی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف خوف پیدا کر رہے ہیں. بے خوف نہ ہو جاؤ خدا سے، اللہ سے بے خوف ہو کر گناہوں کی دلدل میں نہ پھنستے چلے جاؤ، تباہی کی وادیوں پہ نہ چلے جاؤ. کوئی ایسا وقت تمہارے اوپر نہ آ جائے کہ تمہارے دل اور دماغ سے خدا کا خوف نکل جائے. اور جن لوگوں کے دلوں سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے، جو بے خوف ہو جاتی ہے، وہ معاشرے کے لیے تباہ کن لوگ اور معاشرے کے لیے تباہ کن قومیں ثابت ہوتی ہے. لہذا خوف اور خشیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ بات ہو چکی، بچڑے کی پوجا بھی معاف کر دی پروردگار عالم نے. اور یہ سب ہونے کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، توبہ ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے نکالی کتاب اور زبور نکال کے، تورات نکال کے احکام نافذ کیے کہ یہ احکام ہے، خدا کی توحید ہے، یہ اطاعت پیغمبر ہے، اور یہ دستور ہے تمہارا، یہ اطاعت، یہ ساری چیزیں. اب جب یہ دستور آ گیا، سب کچھ دیکھ لیا، اب پھر ایک اور حجت پیدا کر دی بنی اسرائیل نے. یہ نفسیات بیان ہو رہی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے